اذان اور اقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہی اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگانا، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ تبع تابعین سے۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ باقی جو حضرات یہ عمل کرتے ہیں آپ ان کے بیانات سنیں، جو وہ دلائل دیتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے سامنے ان کی وضاحت رکھ دیں گے۔ میں چونکہ بات کروں گا فقہ حنفی کے حوالے سے، فتاوی صوفیہ، رد المختار، در مختار، اور اس کے علاوہ تحتاوی شریف، مراقی الفلاح، یہ جو ہمارے فقہ کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں انہوں نے لکھا ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جس وقت مؤذن ان کلمات پر پہنچے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جو سننے والا ہے وہ اپنے ناخنوں کو، انگوٹھوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگائے اور وہ پڑھے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ۔ یہ مستحب ہے، یعنی اگر کرے گا تو اچھا کام ہے، محبت رسالت کا معاملہ ہے، اور نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس کو حدیث سے استدلال کیا گیا جو مرفوع حدیث ہے، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ بیٹھے ہوئے تھے تو جب حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جناب سیدنا صدیق اکبر نے اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان میں نام سن کر بعض لوگ چومتے ہیں، انگوٹھوں وغیرہ کو آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں یہ عمل براہ راست نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام سے ثابت، نہ انہوں نے اس کا حکم دیا۔ ایک آدھ ضعیف روایات میں ایسا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی انگلی کو اپنی آنکھوں پہ لگایا جب سرکار کا نام اقدس سنا، تو وہ ضعیف حدیث ہے بہرحال۔ تو ایسا تو کچھ ثابت تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ ثابت نہیں ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم نہیں دیا گیا، تو کیا اس عمل کو کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اس میں اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے حدیث میں ہے وَمَا رَآءُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جس کو مسلمان اچھا گمان کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ پاک آیا اور انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ رکھ لیے، تو یہ حدیث ضعیف ہے، موضوع نہیں ہے، لا اصل لہ نہیں، حدیث ضعیف سے ثابت ہے، اور حدیث ضعیف پر عمل کرنا فضائل اعمال میں جائز ہے۔ چومنا کیسا ہے؟ دیکھیں حنفیوں کے لیے تو جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہماری فقہ کی کتابوں میں آ جائے کافی ہے۔ تو ان کی جو فقہ کی کتاب ہے فتاوی شامی، جو دیوبند اور بریلوی دونوں کی کامن ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب آپ اذان میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک سنیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومیں۔ ان بیانات سے ہمیں چار باتیں ایسی معلوم ہوئی جن باتوں کو وہ دلیل بنا کر کہتے ہیں کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا یہ مستحب ہے، جائز ہے۔ وہ چار باتیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک کہ یہ مسئلہ یہ فقہ حنفی کے مشہور کتابوں میں مذکور ہے، مثلا شامی ہے اور مراقی الفلاح ہے اور اسی طرح فتاوی صوفیہ ہے۔ نمبر دو کہ یہ عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ نمبر تین کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ نمبر چار کہ اگر کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، صحابہ سے ثابت نہ ہو، تو اس عمل کو اگر مسلمان کریں اور وہ اچھا عمل ہو تو وہ اللہ کے ہاں اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ چار باتیں ایسی ہیں جن کو دلیل کے طور پر پیش کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ اذان اور اقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھنا یہ مستحب ہے، جائز ہے۔ اب ہم ان چاروں باتوں اور چاروں دلیلوں کی وضاحت ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نمبر پہلی کیا دلیل تھی کہ یہ مسئلہ فقہ حنفی کی کتابوں میں مذکور ہے، مثلا شامی ہے، تحتاوی ہے۔ تو علامہ شامی اور علامہ تحتاوی رحمہم اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ نہ خود ذکر کیا ہے اور نہ یہ خود ان کی فتویٰ ہے، نہ خود اپنی تحقیق ہے اور نہ ہی کسی مستند اور معتبر کتاب سے اس کو نقل کیا ہے، بلکہ کوہستانی نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے کنز العباد سے، اور اسی طرح فتویٰ صوفیہ میں ہے۔ یعنی یہ مسئلہ کوہستانی نے نقل کیا ہے، یہ خود فتویٰ اور یہ تحقیق علامہ شامی اور علامہ تحتاوی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ خود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے
نیچے یہ بھی لکھا ہے علامہ جراحی رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کوئی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے، اور خود علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ تنقیح فتاوی حامدیہ میں کوہستانی کے متعلق فرماتے ہیں کہ کجارف سیلن حاطب لیلن، کہ جس طرح سیلاب آتا ہے اور سیلاب ہر چیز کو بہا لیتا ہے، تنکا وغیرہ، اور کوئی رات کو اگر کوئی لکڑیاں جمع کرے اس کو فرق محسوس نہیں ہوگا کہ یہ کون سی لکڑیاں جمع کر رہا ہوں، تو یہ تحقیق والے مسائل بھی جمع کرتا تھا اور بغیر تحقیق والے بھی۔ تو یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی اسی کتاب میں یہ علامہ جراحی کا قول نقل ذکر کیا ہے۔ اگر علامہ شامی کا خود یہ فتویٰ ہوتا استحباب کا تو کوہستانی نے جس نے اس مسئلے کو نقل کیا ہے اس پر کبھی بھی جرح نہ کرتے۔ اب 3 کتاب رہ گئے، ایک کوہستانی کی جامع الرموز، اور دوسری فتاوی صوفیہ، اور تیسری کنز العباد۔ اب ان کتابوں کے متعلق فقہاء کرام اور علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہیں یہ تینوں یہ غیر معتبر کتاب ہیں۔ تو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ تعالی یہ فرماتے ہیں، اس قول کو نقل کیا ہے النافع القبیر الی جامع صغیر میں نقل کیا گیا ہے۔ تو ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی بن احمد نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں مکروہات مذہب کو جمع کیا ہے، اس کا نام مفید المستفید رکھا ہے، اور انہی کی کتاب کنز العباد بھی ہے، جس کی بنسبت جمال الدین مرشدی نے فرمایا کہ اس میں بہت بھونڈی اور موضوع حدیثیں ہیں جن کا سننا حلال نہیں ہے۔ یہ علامہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، اس کو نقل کیا ہے النافع القبیر علی جامع صغیر والے نے۔ اور فتویٰ صوفیہ کے متعلق صاحب کشف الظنون کیا فرماتے ہیں تو وہ بھی سنیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا برکلی فرماتے ہیں کہ فتویٰ صوفیہ معتبر کتابوں میں سے نہیں ہے، اس میں موجود کسی بھی مسئلے پر تب تک عمل نہیں کرنا چاہیے جب تک اس مسئلے کی موافقت اصول کے مطابق صحیح ہو جائے، جب تک اس مسئلے کی موافقت کسی اصول کے تحت ہو جائے تب تک اس کے مسئلے پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، یہ کشف الظنون والے یہ فرماتے ہیں۔ باقی رہی بات کوہستانی کی، تو کوہستانی کے متعلق میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ علامہ شامی خود فرماتے ہیں کہ کجارف سیلن و حاطب لیلن، کہ جس طرح کوئی سیلاب آتا ہے اور وہ ہر چیز کو بہا لے جاتا ہے، اور اگر کوئی جس طرح رات کو لکڑیاں جمع کرے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کون سی میں جمع کر رہا ہوں، ردی اچھی وغیرہ سب جمع کرتا ہے، تو علامہ کوہستانی کے لیے یہی فرماتے ہیں کہ کوہستانی بھی اس طرح تحقیق اور بغیر تحقیق والے مسائل جمع کرتے تھے۔ بس مقصد یہ ہے کہ علامہ شامی نے کوہستانی پر جرح کی ہے۔ تو یہ تینوں کتابیں فقہاء کرام اور علماء کرام کے ہاں یہ غیر معتبر ہیں، تو اس لیے اس مسئلے کو صرف ان تینوں کتابوں نے نقل کیا ہے، اس کے علاوہ کسی بھی معتبر اور مستند کتاب نے اس مسئلے کو نقل نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنا جائے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھا جائے۔ ان کی دلیل نمبر 2 کہ یہ عمل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے، یعنی اس سے روایت ہے۔ اس روایت کو فردوس کتاب میں ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس روایت کے متعلق جو محدثین کرام ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ تو تذکرۃ الموضوعات میں علامہ محمد طاہر بن علی فرماتے ہیں کہ لا یصح، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، جس میں یہ عمل ذکر کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنتے ہی انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر رکھا جائے۔ جو روایت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی جاتی ہے، یہ روایت یہ موضوع ہے۔ تو تذکرۃ الموضوعات میں علامہ محمد طاہر بن علی فرماتے ہیں کہ یہ موضوع ہے، اور موضوعات کبریٰ میں ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یصح، اور اسی طرح علامہ سخاوی المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں کہ لا یصح۔ اور یہ بات علامہ شامی اور علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے علامہ جراحی رحمۃ اللہ علیہ قول سے نقل کی ہے کہ اس مسئلے کے متعلق کوئی ایسی صحیح مرفوع حدیث نہیں ہے، صحیح حدیث مرفوع نہیں ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ موضوع ہے، اور اس حدیث کو فقہاء کرام نے محدثین کرام نے لا یصح سے ذکر کیا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ لا یصح ذکر کیا ہے، یعنی حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو سنیں کہ موضوعات اور ضعیف حدیثوں کی جو کتاب ہوتی ہے، جو فقہاء کرام لکھتے ہیں موضوعات کے متعلق، یہ حدیث موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف ہیں۔ موضوعات کی کتاب میں اگر کسی حدیث کے متعلق، روایت کے متعلق لا یصح کا لفظ آئے تو وہاں موضوع مراد ہوتی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے یا باطل ہے۔ تو دیکھیں علامہ عبد الفتاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یصح لا یثبت، اگر اس جیسے الفاظ موضوعات کی کتابوں میں محدثین کرام نقل کریں کہ اس حدیث کے متعلق، تو اس سے مراد ہوتی ہے کہ یہ موضوع ہے۔ اور علامہ زاہد الکوثری مقالات کوثری میں فرماتے ہیں کہ متروکین اور موضوعات کتابوں میں اگر کسی حدیث کے متعلق لا یصح کہا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ حدیث باطل ہے اور یہ حسن نہیں ہے۔ تو ان دونوں حوالہ جات سے معلوم ہوا کہ اگر موضوعات کتابوں میں کسی روایت کے متعلق لا یصح کا لفظ آئے یا لا یثبت کا لفظ آئے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور یہ حدیث باطل ہے۔ ان کی دلیل نمبر 3 کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا جائز ہے۔ تو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا تب جائز ہے جب 3 شرائط پائے جاتے ہوں۔ مطلق عمل کرنا جائز نہیں ہے، 3 شرطوں کی بنیاد پر اس پر عمل کرنا جائز ہے۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ القول البدیع میں فرماتے ہیں کہ شرط نمبر 1 کہ شدید ضعف نہ ہو، شدید ضعیف نہ ہو۔ نمبر 2 وہ روایت دین کے عام اصل کے تحت داخل ہو، دین کا کوئی اصل ہو اس کے تحت یہ روایت داخل ہو۔ شرط نمبر 3 کہ عمل کرتے وقت یہ اعتقاد نہ ہو کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو جائے اور وہ حدیث جھوٹی ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے۔ تو یہ 3 شرائط ہیں، اگر یہ 3 شرط پائے جائیں تو پھر ضعیف حدیث پر فضائل اعمال میں عمل کرنا جائز ہے۔ اور یہ جو حدیث ہے کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے جائیں، یہ حدیث حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو منسوب کی جاتی ہے، یہ ایسی حدیث ہے جس میں ان تینوں شرائط میں سے ایک شرط بھی نہیں پائی جاتی۔ شدید ضعف تو کیا بلکہ وہ حدیثی موضوع ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور یہ روایت کسی دین کے اصل کے تحت داخلی نہیں ہے، اور تیسری شرط بھی نہیں پائی جاتی، اس کو حدیث سمجھ کر عمل کیا جاتا ہے کہ یہ عمل صحابہ سے ثابت ہے۔ تو یہ تینوں شرائط مفقود ہیں، اس لیے یہ حدیث موضوع ہے، ضعیف نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4 کہتے ہیں کہ اگر کوئی عمل صحابہ سے ثابت نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، تابعین سے نہ ہو، تبع تابعین سے نہ ہو، تو اگر عوام الناس اور خواص کسی عمل کو اچھا سمجھیں اور اس کو کریں تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے۔ وما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس سے مراد ہر عوام اور خواص مراد لیا جائے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا ایک حضرت فرما رہے تھے، تو پھر تو یہ اجماع ہو جائے گا، اس میں ہر عوام اور خواص مسلمان سب کا اس بات پر اتفاق ہو جائے گا کہ انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ رکھنا یہ جائز ہے اور مستحب ہے، پھر تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ حالانکہ اس سے مراد عوام اور خواص نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، صحابہ کے دور میں اس جیسا عمل نہیں پایا گیا اور تابعین کے دور میں بھی نہیں پایا گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس سے عوام اور خواص مراد نہیں ہے۔ تو اس سے مراد کون ہے؟ تو اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے۔ تو اس کی میں دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ ابو داؤد طیالسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک حدیث نقل کی ہے، ذکر کی ہے، وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بندوں کی دلوں پر نظر کی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علم کے بموجب رسالت کے لیے چنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں کی دلوں پر نظر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کو چنا اور ان کو اللہ کے دین کا مددگار اور اپنے نبی کا وزیر بنایا۔ سو وہ جس چیز کو اچھا سمجھیں تو اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی۔ تو یہ حدیث طیالسی میں مذکور ہے۔ تو دیکھیں
اللہ نے اپنے محبوب کے لیے صحابہ کو چنا، تو جس چیز کو صحابہ اچھا سمجھیں تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی۔ اور اسی طرح اس جیسی روایت مستدرک حاکم میں مذکور ہے کہ وما رآہ المؤمن الحسن فهو عند اللہ حسن، آگے یہ الفاظ مذکور ہیں کہ صحابہ کی جماعت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، تو یہ عمل اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ تو اس سے مراد صحابہ کی جماعت ہے کہ صحابہ کی جماعت جس کام کو اچھا سمجھے تو وہ اللہ کے ہاں بھی اچھا ہے۔ صحابہ کی جماعت کا جس بات پر اتفاق ہو جائے، اجماع ہو جائے تو وہ اچھا عمل ہے، اور اس کو ماننا، اس پر عمل کرنا آپ پر، ہم پر، سب پر لازم ہے۔ اور اس وضاحت سے مرزا کا بھی دجل آپ کے سامنے آ گیا کہ اس نے بھی کہا کہ یہ مسئلہ شامی میں مذکور ہے اور تحتاوی میں مذکور ہے، یعنی فقہ حنفی کی کتابوں میں مذکور ہے، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں کہ فقہ حنفی کی معتبر اور غیر معتبر کتابیں کون سی ہیں، اور یہ مسئلہ خود علامہ شامی کا ہے، اس کی فتویٰ ہے، یا اس نے کسی اور کا نقل ذکر کیا ہے، اور جس کا نقل ذکر کیا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، ان کتابوں کی حیثیت کیا ہے، وہ معتبر ہیں یا غیر معتبر۔